Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اور اب نون لیگ کے رہنما بھی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. دو حصے ہوں گے اور اس کے بعد دانیال صاحب بھی بات کریں گے. میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے کر جاؤں گا انشاءاللہ. پہلی بات یہ کہ جو نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا اس میں جو فیصلہ آیا معزز عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ دیا چند روز قبل ہم نے عدالت کے احترام میں اس فیصلے پر منوان عمل درآمد کر دیا. اب عدالت عظمیٰ کا معزز عدالت کا وہ فیصلہ اس پر پبلک میں انٹلیکچوئلز میں میڈیا میں ٹاک شوز میں اس پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی اس پر لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے, کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. اب وہ فیصلہ تاریخ میں محفوظ ہو چکا ہے, لیکن وہ لوگ جو فیصلہ آنے سے پہلے مختلف پیشین گوئیاں کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون آج یہ کرنے جا رہی ہے, آج وہ کرنے جا رہی ہے, آپ نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے بڑے حوصلے سے, برداشت سے, احترام سے سپریم کورٹ کے حضور سر تسلیم خم کر کے اس فیصلے کو قبول کیا, حالانکہ اس پر ہماری پارٹی کے تحفظات ہیں. نواز شریف صاحب آپ نے دیکھا کل وہ بغیر کسی اطلاع کے, بغیر کسی کو کارکنوں کو بتائے جب وہ مری پہنچے تو لوگوں کا, عوام کا ایک ہجوم, ایک جمع غفیر تھا جو اپنے محبوب لیڈر, سدا بہار لیڈر کا استقبال کرنے مری میں کل موجود تھا. اور مری کی ٹریفک کل چوک ہو گئی تھی. مری ایک بہت خوبصورت پاکستان کا خطہ ہے, آبادی کم ہے. آپ غور کیجئے گا, میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کے سب کے, ہمارے عوام کے محبوب قائد جناب نواز شریف صاحب بہت جلد عوام میں ہوں گے, کیونکہ ہم لوگ عدالتوں کے فیصلوں کا بھی احترام کرتے ہیں, لیکن ایک عدالت عوام کی بھی ہے, اور وہ عدالت جب لگے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ بھی اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ. اب میں ذرا اس کیس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, اور مجھے ذرا بات کمپلیٹ صدیقی صاحب کرنے دیں. لیٹ می فنش. میں کرتا ہوں جی, مجھے ذرا بات کرنے دیں. آپ نے دوسروں کی بھی سنی ہے, ہماری فریاد بھی سنیں, آپ کی مہربانی. آج پہلے تو ہمیں تو معلوم تھا, لیکن آج دوبارہ یہ یقین ہو گیا عدالت کی کارروائی سننے اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد
کہ جو کاغذات اس کیس میں عمران خان صاحب نے داخل کرائے ہیں اس پر ہمارے وکیل نے کہا ہے، ہمارے محترم وکیل نے، کہ وہ کاغذات جو ہیں وہ سراسر فراڈ ہے، وہ جعلی ہیں، وہ فیک ہیں، وہ خود بنائے گئے ہیں، چونکہ جو فارا کی لسٹ ہے اس پر جو نام موجود ہیں وہ اور ہیں، اور جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ نام دیے ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور جو یہاں جو لسٹ دی ہے وہ اور ہے، اس میں تضاد ہے، اور اس پر سپریم کورٹ ایکشن لے رہی ہے اور انشاءاللہ لے گی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کے خلاف تین پریس تھیں جس کی بنیاد پر ان کی ڈسکوالیفیکیشن کو مانگا گیا تھا، لیکن ان تین پریس پر فیصلہ نہیں آیا۔ ایک اقامہ، ایک ٹیکنیکل ایشو تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ ہم وہ فیصلہ، میں نے کہا نا، اس پر عمل درآمد کر دیا ہے ہم نے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جن لوگوں نے 420 کی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، دن دہاڑے کھلا فراڈ کیا ہے، عمران خان صاحب، میں آپ کو آج اس فورم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم عوام میں آ چکے ہیں اور وہ وقت دور نہیں۔ عمران خان صاحب، اخلاقیات کا تو آپ کا پہلے جنازہ نکلا ہوا ہے۔ جو آپ نے کل لینگویج یوز کی ہے جلسے میں، جو جلسہ کم اور ہمیشہ ایک میوزیکل نائٹ زیادہ ہوتا ہے، آپ نے پاکستان کی سیاست میں جو گالی گلوچ، جو کردار کشی، جو گھٹیا زبان کا آپ نے متعارف کرائی ہے عمران خان صاحب، ابھی تو لوگ اس پر آپ سے حساب یہ عوام لے گی۔ اس کے اوپر آج آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی ایک فراڈ 420 جماعت ہے، جو کہ سپریم کورٹ میں جعلی دستاویزات، فیک ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھی پیش کرنے سے نہیں گھبراتی۔ نمبر 1 یار، ایک سیکنڈ، پاکستان مسلم لیگ نون پہ بھی ہے کہ انہوں نے پاناما اسکینڈل، اور پھر ان کا ماضی یہ ہے۔ کل ہی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا میں نے، ایک میں جس میں محترمہ جمائمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ بنی گالا کی زمین عمران خان نے خرید کر میرے نام بے نامی کی۔ جب اس اینکر نے ان کو پوچھا کہ کیا یہ بیان حلفی آپ اس کو، اس نے کہا میں نے تو یہ جانتا ہی نہیں ہے بیان حلفی کیا ہے۔ He said I haven't seen it، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ساتھ ہی ایک اور پروگرام کا کلپ ہے جس میں ایک اینکر انہیں پوچھتے ہیں کہ جناب، وہی اینکر، کہ جناب یہ کیا ہے، یہ ریفرنس دیتے ہیں، وہ کہتے چھوڑو مجھے پتہ یہ کیا ہے، میں یہ بیان حلفی میں جانتا ہوں۔ ایسا شخص جو بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، جو عدالتوں میں جھوٹے کاغذات جمع کراتا ہو، آپ بتائیں وہ رہزن تو ہو سکتا ہے، وہ رہبر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات سب سے ضروری، یعنی دیکھیے کہ دیدہ دلیری کی انتہا ہے، یعنی بے شرمی کی انتہا ہے۔ کیا جو یہ رقم کا کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے بیچ کے لائی، وہ ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آتی؟ بھئی وہ کہاں گئی یہ رقم؟ یہ وہ سوالات ہیں عمران خان صاحب، آپ سے عدالت بھی پوچھ رہی ہے، آپ سے پاکستان کے 20 کروڑ عوام بھی پوچھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا عمران خان صاحب آپ نے اپنے بچوں کے اثاثے اور جو آف شور آپ کی اور بھی معاملات ہیں وہ کیا ڈکلیئر کیے ہیں؟ قوم یہ بھی آپ سے پوچھتی ہے۔ اور پھر ایک اپارٹمنٹ ہے
جو آپ نے انتہائی مہنگے داموں خریدا وہ بھی آپ نے کنسیل کیا, وہ بھی چھپایا آپ نے. اور پھر یہ جو فورن فنڈنگ ہے, جو پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے, وہ آپ نے یہاں لے کے آئے. اور آج آپ کے محترم وکیل صاحب اندر فرما رہے تھے کہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. جی بھئی ایک پیسہ آیا ہے مشکوک ذرائع سے, آپ کی فہرستوں میں فرق ہے, فارا کی اور آپ کی دی ہوئی فہرستوں میں فرق ہے. آپ نے فورجری کی ہے, آپ فراڈ ہیں, فورجر ہیں. یہ ہے پاکستان کے یوتھ کو, نوجوانوں کو یہ اخلاقیات سکھا رہے ہیں. یہ پاکستان آپ نیا قائد اعظم اور اقبال کا کر رہے ہیں. کیا قائد اعظم فراڈ تھا؟ کیا وہ فورج کرتا تھا ڈاکومنٹس؟ تماشا بنایا ہوا آپ نے. اور ابھی یہی نہیں بات رکتی, پھر کون سا مذہب اجازت دیتا ہے؟ جی میرا مذہب تو اجازت نہیں دیتا. کون سا مذہب اجازت دیتا ہے؟ میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک ایسی محترمہ خاتون جس سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا اسے آپ تحفے وصول کر رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو سوچنے کی باتیں ہیں. اور دوسرا میں عرض کرنا چاہوں گا, اسی ایک پروگرام میں میں نے دیکھا کہ ایک کلپ میں عمران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تو اس شیخ رشید کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں اور اللہ مجھے دان مت بنائے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ آج نے اس شخص کو جس کو آپ چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتے, جس کو آپ جیسا سیاستدان نہیں بننا چاہتے, آپ کو مبارک ہو, آپ نے اس چپڑاسی کو آج پاکستان کا وزیر اعظم کے عہدے کے لیے اپوزیشن سے نامزد کر دیا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب, آپ کا اور ہمارا مقابلہ عدالت تو عدالتی کارروائی جاری رہے گی, ہم عدالت کے ہر فیصلے کو تسلیم کریں گے. لیکن عمران خان صاحب بہت جلد نواز شریف پورے پاکستان میں ببر شیر, خیبر سے لے کے کراچی تک, گوادر سے لے کے خنجرات تک نکل رہا ہے. اور یقین کرو عمران خان صاحب, آپ کو بھاگنے کی ہم جگہ نہیں دیں گے, چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے. آپ نے پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو ہلا کر رکھا ہے. آپ نے قائد اعظم کے پاکستان کو تباہی کے تھانے پر لے کے آئے ہیں. آپ کی سیاست جھوٹ, فراڈ, بد اخلاقیات, لوگوں کی, شریف لوگوں کی کردار کشی کرنا, یہ آپ کی سیاست ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کی نہ صرف سیاست ختم ہوگی, جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا آپ تو ڈیالہ جیل میں ہوں گے اور آپ کی پارٹی کا شرازہ بکھر چکا ہوگا اور پی ٹی آئی ایک ماضی کا قصہ انشاءاللہ بن جائے گا. ہاں جی کرنا جی, کسی کرنے گل کر لیں. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے, بات کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے اور بات کی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کا نعرہ تھا گو نواز گو. ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا ترجمہ کروائیں, اس کا مطلب بنتا ہے جیو نواز جیو. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی بات کی. ابھی جب نواز شریف صاحب جائیں گے عوام میں ان کو پتہ چلے گا جیو نواز جیو کا کیا مطلب ہے. لیکن وہ اتنے کھوکھلے سیاستدان ہیں کہ کل ان کے جلسے میں ان کے پاس اس کے علاوہ وہ عدالت کا فیصلے کا, جیسے کرمانی صاحب نے بتایا, ہو بھی گیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی احتساب کے پیچھے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم شاہد خاقان عباسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ہم شہباز شریف کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے آپ ان کا منفی ذہن پہچاننا شروع کریں. ان کا تعلق جو ہے وہ احتساب سے نہیں ہے. یہ پچھلے دروازہ ڈھونڈنے کی سیاسی جماعت ہے. یہ بونے ہیں سیاسی اور یہ طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں, چاہے وہ عدالت سے مل جائے چاہے وہ کہیں سے مل جائے. اور اس طرح سے ان کا جو معاملہ ہے وہ احتساب کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہونے کا اہم ثبوت ہے. یہ آج عدالت میں جو کارروائی ہوئی فورن فنڈنگ سے, اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یکلخت یہاں پر نئے سے نئے آرگیومنٹ پیش کیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ وکیل ہمارے کو کونسل کو اکرم شیخ صاحب مجبوری میں آ کے انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے اب ان کے لیے دفاع ایجاد کرنا ہے.
کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے کمپنی بنائی اور اس کمپنی سے خود اپنے ہاتھ سے لکھے دستاویزات یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کو جمع کروائیں اور اب ان سے مکر رہے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اب بریکیوں میں جایا جا رہا ہے. وہاں بریکیاں یہ تھی کہ جو نواز شریف صاحب نے پیسے لیا بھی نہیں, اس کے اوپر نہ کوئی فورن فنڈنگ, نہ کوئی اس میں منی لانڈرنگ, نہ کوئی سیاست چھپائے, نہ کوئی ٹیکس چوری کی, کسی قسم کا الزام ثابت نہیں ہوا. اس میں جو پیسے نہیں لیے اس میں یہاں پر جو ہے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں انور منصور کی جانب سے کہ جو دن دہاڑے مانا ہوا ریکارڈ ہے کہ ہم نے پیسے لیے, ان سے یہ جو ہے نا مکر جائے اور کہ جی ہم نے نہیں لیے وہ پیسے, جبکہ ریکارڈ کے مطابق جتنے پیسے انہوں نے شو کیے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایجنٹ تھا اس نے وہاں پر پیسے رکھ لیے اور بقایا بھیج دیے. وہ جو رکھ لیے تھے وہ پیسے تھے جو پروہیبٹڈ فنڈنگ تھا, لہٰذا وہ یہاں پر وصول نہیں ہوئے. یہ بات بالکل من گھڑت ہے, یہ غلط ہے, یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے سن لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فارا ایڈمنسٹریشن میں ڈاکیومنٹ جمع ہوئے ہیں ان سے کئی زیادہ رقم جو ہے وہ پاکستان بھیجی گئی ہے, جس کا جواب ہی نہیں ہے. تو لازماً وہ رقم جو کم از کم بتائی گئی وہ تو شامل ہو ہی ہوگی. اس کے علاوہ ہم نے سوال پوچھنا ان کو کہ باقی کہاں سے ہیں. آپ سمجھے اس بات کو. تو یہ اس طرح سے چلاکیوں سے, بریکیوں سے, ایجنٹ پرنسپل کی باتیں سنا کر یہ کام نہیں چلے گا. یہاں پر مثال دی گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا جبکہ انہوں نے کسی کو حکم دیا تھا. وہاں پر ایجنٹ پرنسپل کا تعلق نہیں بحال رکھا گیا کہ وہ گناہ گار نہیں ہے, وہ عمران خان کے لیے ایجاد ہو رہی ہیں نئی چیزیں. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت کی ضرورت کیا ہے اور کس طرح سے اس کو مختلف پتلی گلیوں میں گھسیڑ کے ایک سیاسی مطلب جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے. وہ سامنے صاف نظر آ رہا ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے. یہ ہر اخبار میں لکھا جا رہا ہے, ہر اخبار کا ایڈیٹوریل یہی ہے. تو اس لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کیس کا ہم پیچھا کریں گے. عمران خان نے تسلیم کیا کہ میں نے ٹیکس بھی چھپایا, اثاثے بھی چھپائے, ٹیکس بھی چوری کی ہے اور لاکھوں روپے اس کا باہر ہے جو انڈکلیئرڈ تھا, جو جس وقت اس نے 2002 کا الیکشن لڑا اور 2013 کا الیکشن لڑا. 8 کا تو کیا ہی بائیکاٹ تھا. اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ چھپ سکتا ہے یا بچ سکتا ہے. میں ایک لاسٹ فکرہ کہ سب سے اس میں جو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا لاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پر کوئی کرپشن, کوئی کک بیک, کوئی کمیشن کا الزام ثابت نہیں ہو سکا اور ایک حکامہ جو ایک ٹیکنیکل تھا وہ ہوا. اور عمران خان صاحب آپ خاطر خواہ جمع رکھیں, آپ 62-63 کے تحت ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے اور آپ ساری عمر انشاءاللہ تعالیٰ جیل میں سڑیں گے. جی اس پر ہمارے وکلا غور کر رہے ہیں اور اس کا بھی جلد فیصلہ کر لیا جائے گا. اور کچھ شہباز شریف صاحب صرف نواز شریف صاحب کے بھائی نہیں ہیں, ان کی پارٹی کے لیے ورکر کے طور پر ان کی کمٹمنٹ, ان کی خدمات ہیں. اور یہ جو شہباز شریف صاحب کا اور شاہد خاقان صاحب کا فیصلہ ہوا ہے یہ نواز شریف صاحب نے اکیلے نہیں کیا, یہ پوری پارلیمانی پارٹی کی مشاورت سے اور سینئر لیڈرشپ کی مشاورت سے ہوا ہے. جی جمع کرائیں. اس ہمارے سپریم کورٹ کے اندر پاناما جب کیس کی سماعت ہوئی اس ٹائم بھی یہ طے ہو گیا تھا کہ مریم نواز, حسن نواز اور حسین نواز نے جعلی دستاویزات پیش کی اور ایون کے عدالت کا بھی یہ کہنا تھا کہ 7 سال. میں سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ ہم نے جو دستاویزات پیش کی تھیں اس پر تو فیصلہ ہوا ہی نہیں. فیصلہ تو کہاں پہ ہوا. اچھا جی, پرے جو تھی اس پہ تو ہوا ہی نہیں. جی آخری سوال ہیں. کشمیر بقول قائد اعظم اور یہی ہمارا منشور ہے, ہمارا ایمان ہے. یہ میرے دائیں بائیں اس وقت سارے کافی لوگ آزاد کشمیر کے آئے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں. ایک سیکنڈ. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. کشمیری بھائیوں کی سیاسی, اخلاقی اور سفارتی حمایت ہم انشاءاللہ مرتے دم تک کریں گے. جو وزیر اعظم آزاد کشمیر
نے بات کو آپ کہہ رہے ہیں ان کی آج تردید آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی. کس کا کیا؟ نواز شریف نے کہا تھا کہ اب وہ نظریاتی بن گئے، پہلے وہ نظریاتی نہیں. یہ نہیں انہوں نے کہا، یہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ پہلے نہیں تھے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. ان کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف قائد اعظم کے نظریاتی پاکستان کا وارث اور امین ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ پہلے کی طرح آئندہ بھی قائد اعظم کے افکار اور سیاسی نظریات کی روشنی میں سیاست کریں گے. بہت بہت شکریہ. لیگی رہنما سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ایک دفعہ پھر سے انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف کی حمایت میں ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ کل مری پہنچے تو لوگوں کے ایک جمع غفیر نے ان کا استقبال کیا.